میں موسٹ ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال باب نمبر 8واں ہے، رسولوں کے اعمال 8ویں باب کی 26ویں آیت سے ہم قرآن کے کلام کو پڑھیں گے۔ بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ سے اس بات کو آج ہم سیکھیں گے۔ بہت ہی بابرکت اور خوبصورت قرآن کے کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 26ویں ہے۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں۔ کبھی کبھی خدا ہمیں ان جگہوں پہ جانے کے لیے کہتا ہے جو شاید ہمارے پروگرام میں نہیں ہوتے، جو شاید ہمارے دھیان میں نہیں ہوتے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں۔ اب غور کریں کہ فلپس بیداری کی عبادات سامریہ میں لے رہا ہے اور بڑے بڑے عجیب کام خدا اس کے وسیلہ سے کر رہا ہے۔ لنگڑے چل رہے، اندھے دیکھ رہے، بہرے سن رہے، بڑی زبردست عبادات ہو رہی، لیکن کلام میں لکھا ہے خدا کا روح فلپس کو اٹھا کر لے گیا اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا، صرف ایک شخص کے لیے۔ غور کیجئے، بڑی خاص بات ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ آگے پڑھیے۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا، وہ عبادت میں آیا ہے، نوٹ کیجئے، لیکن کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ جب عبادت سے واپس آ رہا ہے تو وہ اس صحیفہ کو دوبارہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا پڑھتا جا رہا ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ نوٹ کریں، یا تو اس کو سمجھ نہیں آئی یا پھر سمجھانے والے نے بہتر طور پر اس کی تشریح نہیں کی۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جب بندہ دوبارہ پڑھتا ہے تو یا تو اس کو سمجھ نہیں آئی یا پھر سمجھانے والے نے اچھی طرح اس کو وہ کلام میں لکھا۔ اور یہ جو تمہار اس نے لیا ہے عبد صاحب، یہ بڑی سفارش کے ساتھ اس نے سنہیڈرن سے یہ بڑے پیسے دے کر یہ کاپی نکلوائی ہے، اور اس کی دلچسپی خدا کے کلام میں ہے۔ وہ یقیناً خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے بڑی اچھی بات کسی شخص کی لگی، وہ بیان کر رہا تھا کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہوں، ایک ہاتھ میں پیسہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہو، تو آپ پیسہ نہ لیں، آپ کتاب کو لے لیں، کیونکہ پیسہ 1 ٹائم 2 ٹائم یا 3 ٹائم استعمال ہوگا، لیکن کتاب جو ہے وہ لائف ٹائم استعمال ہوگی۔ تو خدا کا کلام جو زندگی بخشتا ہے، لکھا ہے وہ اپنے رتھ پر بیٹھا پڑھتا ہوا اس کو واپس آ رہا ہے، اور خدا کے روح نے فلپس کو اٹھایا اور اسے غزہ کی راہ پر ڈال دیا۔ بڑی دھیان سے سنیے۔ ہاں جی، اور وہ رتھ پر بیٹھا ہوا یسوع نبی کی صفت کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا، روح نے فلپس سے کہا، اور روح قدس نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے جس پر وہ وزیر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑا ویل نون آدمی ہے اور عام پرسن نہیں ہے، وزیر خزانہ ہے۔ غور کیجئے، میں آج ان آفیسرز کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے جابز پہ مامور ہیں۔ خدا کا کلام آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ وزیر ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ ایم پی ایس ہیں، آپ ایم این ایس ہیں۔ خدا کا کلام ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی بڑے یا چھوٹے عہدے پر فائز ہے، اور لکھا ہے اس کی دلچسپی ہے کلام میں، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے۔ آگے چل کر میں اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بس فلپس نے اس طرف دوڑ کر ہاں جی، اسے یسوع نبی کا صحیفہ پڑھتے آج لیڈر جو ہیں وہ لاغر حالت میں نظر آ رہے ہیں، آج لیڈر جو ہیں وہ سست حالت میں نظر آ رہے ہیں،
याद रखिए, आप एसी वाले कमरे में बैठकर और एक सीट पर अपनी लात टांग पे टांग रख के खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। कलाम फरमाता है जंगल में है और खुदा का पाक कहता है उसको समझा, और लिखा है वो दौड़ कर रथ पे है, वो टांगे घोड़े पे है, यही कहना चाह रहा हूं, वहां की सवारी यही थी और वो पता नहीं कितनी स्पीड में है, लेकिन कलाम फरमाता है उसे कलाम पहुंचाने के लिए, जरा नोट फरमाइए, लिखा है वो दौड़ कर रथ के साथ हो लिया। इसका मतलब है कि कुछ फासले पर उसको वो रथ नजर आया, लेकिन चूंकि उसके पास खुदा का कलाम है वो सुस्त नहीं है, इसीलिए लिखा सुस्त घुटनों को जोर दो और ढीले हाथों को तवानाई। याद रखें, हम सुस्ती के साथ अंजील का काम नहीं कर सकते, हमें बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और लिखा है इससे पहले कि खुदा उससे कलाम करे, खुदा ने उसको कहा कि एक शख्स है जो बड़ा कीमती है और वो यशायाह का सहीफा पढ़ता हुआ वापस जा रहा है। और सुनिए, हैकल में दुआ के लिए आता है, दिलचस्पी उसकी है, लेकिन आज उसको इस हवाला की समझ नहीं आई। आगे चलकर इसका खुलासा हम करेंगे, पढ़ेंगे इधर। और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। और दौड़कर सबसे पहला जो सवाल उसने किया, उसने कहा मियाँ जो कुछ तू पढ़ता है उसको समझता भी है कि बस पढ़िए होते हैं। पादरी साहब 6 बारी बाइबल मुकद्दस खत्म कर लेंगे, अच्छा जी, हमसे तो 32 साल में एक दफा भी नहीं हुई और होगी भी नहीं, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन ये खत्म नहीं होगी। इसकी बातें आज कल बल्कि अब तक यकसार है। खुदा का कलाम हरदम ताज़ा है। याद रखें, हमारी रोटी बासी हो सकती है, हमारी सब्जी बासी हो सकती है, हमारा कोल्ड ड्रिंक खराब हो सकता है, हमारे स्टफ खराब हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हरदम ताज़ा है। और उसने कहा भाई जो कलाम तू पढ़ता है उसको समझता भी है। यीशु ने 2 ही बातें कही मरकज़ के इंजील में, सुनो और समझो। सुनना भी है और तो वो अब बड़ा इनोसेंट आदमी है, मुझे इसकी गुफ्तगू बहुत ही जबरदस्त लग रही है। पढ़िए जरा 31 में है। उसने कहा ये मुझसे क्यों कर हो उसने सकता कहा है? ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। अब सुन ले जरा, वज़ीर खजाना है और अपनी बेहदायतगी का इकरार करता है, कहता है मुझे जब तक कोई हिदायत ना करे मुझे कैसे समझ आएगी। मैं पढ़ जरूर रहा हूँ, सुन के भी आया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। और खुदा चाहता है हम खुदा के कलाम को समझें। याद रखें, खुदा का कलाम आपके खिलाफ में लपेटने के लिए नहीं है, खुदा का कलाम आपकी प्रसिद्धि पर सजाने के लिए नहीं है। ये कट वाली और इंग्लिश और उर्दू बाइबल का ये इम्तजाज नहीं है, ये खुदा का कलाम है और इसको समझने की जरूरत है। अगर सुनिए, अगर आप बलूस का वाक़या पढ़ें, जब वो साउल था तो लिखा है मुश्किला पर यीशु से मिलता है। क्या आप समझते हैं यीशु के लिए मुश्किल है कि उसको 1 सेकंड में शरीयत पिला दे? कोई मुश्किल है यीशु के लिए? बाजी तो छड़ के बोल रहे, क्या यीशु के लिए मुश्किल है? वो 1 सेकंड में शरीयत पिला सकता है, लेकिन लिखा है आवाज आई कि उस शहर में जा, वहां तुझे सिखाया जाएगा। ये खुदा का कलाम है। आप फिजिक्स की लेते हैं ट्यूशन, आप केमिस्ट्री की ट्यूशन लेते हैं, मैथ साइंस की ट्यूशन लेते हैं, लेकिन कभी बाइबल की ट्यूशन लेने की कोशिश की है? हम समझते ये बड़ा आसान है। मलका कंदाके की उसका वजीर खजाना, सही साहब, हर वक्त रुपए पैसे का लेन देन करने वाला शख्स, हजारों लाखों डॉलर्स का वो लेन देन करता है, क्या उसको अकल नहीं है? मुझे बताइए जरा। अक्लमंद शख्स को वजीर खजाना लगाया जाता है, जो चारों तरफ उसका जहन काम कर रहा होता है, लेकिन कलाम फरमाता है यहाँ पर उसका जहन माउफ है, बंद है। अब क्या लिखा है? और लुदिया किरमस बेचने वाली की सुनती थी। आइए जरा देखिए, 9वां बाब है कमाल ही की किताब में,
ہاں جی نہیں چلو میں اس کو عزبر بیان کرتا ہوں. وہ کلام میں لکھا ہے جب شاگرد دعا کے لیے گئے تو وہ کپڑے دھو رہی تھی اور وہاں بہت سی عورتیں کپڑے دھو رہی تھی اور لکھا ہے ان پر بیٹھ کر تعلیم دینے لگے اور وہاں ایک راست باز اور ایماندار عورت آئی. وہاں پہ لکھا ہے میں موسیٰ اس کا دل بند تھا. راست باز بھی ہے ایماندار بھی ہے لیکن دل بند ہے. اور کلام فرماتا ہے جب انہوں نے باتیں کی تو اس کا دل خود ہم نے کھولا. اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ ہم غیر زبانیں بول سکتے ہیں, ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں, لیکن شاید ہمارا دل بند ہے. اور آج میں یہاں پہ چاہتا ہوں جس طرح کہ اس شخص کو خدا کے خادم نے جا کر سکھایا, اس نے کہا جب تک کوئی مجھے نہ ہدایت کرے میں کیسے سمجھوں. اور اس نے فلپس سے درخواست کی, اپوائنٹمنٹ لی. ذرا پڑھے. اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ. کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا, جب وہ پڑھ رہا تھا وہ عبارت ہم اس کو ذرا بڑے زور سے پڑھیں گے. لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے. اور جس طرح بڑا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. ٹھیک ہے, اس کی بست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا اور قوم اس کی نسل کا حال بیان کرے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. خدا نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے, اپنے یا کسی دوسرے کے حق میں. اپنی 35 فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری. اب غور کریں 4000 سال کا فاصلہ ہے یوسیاہ اور یسوع کے دور میں, لیکن کلام میں لکھا ہے اس کی کڑیاں ذرا دیکھیں کیسے آپس میں جٹی اور ملی ہوئی ہیں. لکھا ہے فلپس نے اسی نوشتہ سے شروع کیا جو پڑھا گیا, جس کی اس کو سمجھ نہیں آئی, اور لکھا ہے اسے یسوع کی خوشخبری دی. اور میں اس کو انڈائریکٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں ڈائریکٹ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیشن گوئی تھی یہ یسوع مسیح کے بارے میں تھی. آپ جانتے سلیپ پر کیا ہوا, وہ خاموش رہا. مارنے والوں نے بہت اسے مارا لیکن وہ خاموش رہا, اور اس کی یہ خاموشی یاد رکھے بزدلی نہیں تھی, اس کی یہ خاموشی تیرے اور میرے لیے تھی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں یسوع چپ رہا, اس کی چپ رہنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ بزدل ہے, وہ تو حکم کرے تو آسمان زمین پر اتر سکتا ہے. وہ اسی لیے پطرس کو یسوع نے کہا تھا تلوار کو میان میں رکھ, اگر تلوار کی ضرورت ہوتی تو 12 تمن فرشتے 1 سیکنڈ میں یہاں پر پہنچ جاتے. اور یاد رکھیں خداوند کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے, لیکن خدا دھوپ پر چلتا ہے. وہ ایک ترتیب سے ہمیں ہماری زندگی میں آتا ہے اور ترتیب سکھاتا ہے. اور سنیے اس کو سمجھ نہیں آئی, اس نے کہا مجھے سمجھا, اور لکھا جب اس نے اسی نوشتہ سے شروع کیا تو گفتگو کا معیار دیکھیے ذرا صحیح صاحب. ہاں جی, فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری. 36 ہے. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. کھوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے. اب اس نے نہیں کہا اس کو, غور کیجیے, کھوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے. ہاں جی, اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز ہو. کون میں نے سمجھ آئیے, اب مجھے کون سی چیز پانی کا بپتسمہ لینے سے. پادری صاحب بپتسمہ کیا ہے؟ یہ لڑائی ختم نہیں ہو رہی. کچھ لوگ بچے کو پانی کا بپتسمہ دے رہے ہیں, کچھ لوگ جھنڈے کے نیچے سے گزار رہے ہیں, کچھ لوگ یسوع کے نام کا بپتسمہ دے رہے ہیں, کچھ لوگ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ دے رہے ہیں. پادری صاحب یہ بڑی لڑائی ہے, یہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی. بپتسمہ کیا ہے؟ غور کیجیے, کیا اس کی ضرورت تھی؟ ہاں ضرورت تھی, تبھی یسوع یوحنا کے پاس لکھا ہے یردن میں بپتسمہ لینے کے لیے آیا. یسوع مسیح ہمیں نمونہ دے رہا, اور کلام میں لکھا ہے یردن کی سرزمین پر لکھا ہے وہ گرا اور اس نے کہا میں تو تیری جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں, اور تو مجھ سے بپتسمہ لینے کے لیے آیا ہے. اور یسوع نے وہاں کہا اب تو ہونے دے, کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی نہیں لکھا, ساری راستہ بازی پوری کرنا کس طرح بپتسمہ لے کر. یہ کسی مشن کی بنیادی نہیں, یہاں پہ ذرا نوٹ کریں,
یہ کسی فرقے کی منادی نہیں ہے، یہ کسی فرقے کی تعلیم نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں بھی شاید آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. یہ خدا کا کلام ہے. اور سنیے، فلپس کو سمجھ نہیں آئی، وزیر خزانہ ہے، عقل مند بندہ ہے، لیکن لکھا ہے وہاں کہان نے جو تمہار لے کر تشریح کی ہے اس کو سمجھ، لیکن جس کو سمجھ تھی نا اس کو خداوند نے بڑی بڑی عبادات کو کہا چھوڑ دے، اور اس شخص کو لے، یہ تیرے کام کا ہے، کیونکہ اس کو کلام کی سمجھ نہیں آ رہی. یاد رکھیں کلام سیکھنے سے آتا ہے. اگر آپ کو فزکس کی ٹیوشن چاہیے، میتھ کی ٹیوشن چاہیے، تو میں آج آپ کو کہوں گا آپ کو بائبل کی ٹیوشن بھی چاہیے. بائبل مقدس سیکھنی پڑتی ہے. اپنے بچوں کے بارے میں پلان آؤٹ کر، اپنے بچوں کے بارے میں اگر آپ پلان نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں. آئیے مرکز کی انجیل میں ایک حوالہ ہے کہ آپ اگر پلان کرتے ہیں اپنے سارے دن کو خدا کے کلام میں سے اس کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں. مرکز کی انجیل نکالیے میرے ساتھ. جی 35ویں ہے پہلے بات. آج لوگ اپنے پڑولے کو سال کے لیے بھر لیتے ہیں، فریج کو ہفتے کے لیے بھر لیتے ہیں، لیکن جو دن ہے جو خداوند کے لیے اس کو پلان آؤٹ نہیں کرتے. ذرا پڑھیے. ہاں. اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے. ایلو مراز صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. کیوں جی دن کدوں نکل رہا ہے؟ تسی پانی لاندے رہے ہو. صبح کتنے بجے ہے؟ دن نکلنے سے 5 بجے سے پہلے. چلیں یہ لگا دیں. آج کے دور میں لکھا ہے بہت پہلے. کیا کر رہا ہے؟ وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا. یسوع کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں دعا کی. اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے. اور جب وہ ملا تو یسوع سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. صرف 4 یا 5 گھنٹے کا فرق پڑا ہے. پچھلی جگہ پہ یسوع مسیح نے بڑے معجزات کیے ہیں، بڑی بھیڑ کو چنگا کیا ہے. اور سنیے اب دن نکلنے سے بہت پہلے وہ خداوند کی حضوری میں ہے اور اب شیڈول چینج ہو رہا ہے. شاگرد آیا کہتے ہیں یسوع، شاگردان نے دسیا میں کتنے جا رہا جی. پریز گاڈ. اپنی راست بازی کے کام دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. اگر تیرا باپ جو خلوت میں ہے تجھے بدلا دے گا، اس کے سامنے تجھے سجدہ کرنا ہے. بعض لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے، مجھے ایک چیز نہیں یاد ہے، استاد جی کہتے ہوتے سن اسٹیج تے راست بازی نہیں دکھانی، اپنی راست بازی بہانی ہے. دیکھ اور بند کمرے چ بہانی ہے راست بازی. اسٹیج پہ کئی دفعہ لوگ آ کے اسٹیج کے اوپر آتے ہیں اور عجیب طرح سے ری ایکشن کرتے ہیں. یاد رکھیں خدا کی حضوری تجھ پر ٹھہرنی چاہیے اور تجھ سے نکل کر لوگوں کو خدا کی حضوری تجلی اور تشفی دے، پھر تو خدا کی حضوری ہے. اور اگر تو اپنے امپریشن سے یہ چھوڑنا چاہ رہا ہے کہ تو بڑا راست باز ہے تو کوئی کام نہیں ہوگا. یہاں پہ لکھا ہے دن نکلنے سے بہت پہلے وہ دعا میں گیا اور شاگرد اس کے پیچھے گئے اور انہوں نے کہا لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں. پلان چینج ہو گیا ہے. آؤ ہم کہیں اور آس پاس کے شہروں میں تاکہ میں وہاں بھی بنا دیتا ہوں. اسی کدی پروگرام لے آئے خدا ان کو سارے دن کا شیڈول بنایا کبھی نہیں. سیکھتے ہی نہیں. ارے میاں جو کچھ تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے. 4 باری ختم کر رہی ہے، 6 باری 10 باری ختم کر رہی ہے. یاد رکھیں یہ ختم کرنے والا کلام نہیں ہے، یہ سیکھنے والا کلام ہے. اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کو اس کی ٹیوشن لیں، اس کو سیکھیں، باہر لوگوں سے سیکھیں. اور یاد رکھیں اگر سمجھ نہ آئے تو اس حبشی کھوجے کی طرح ری ایکشن کرے. کہتا جب تک تم مجھے ہدایت نہ کرے میں کیسے سمجھوں.
اور لکھا ہے گفتگو کا معیار دیکھیے، لکھا ہے وہ اس نے یوسایہ سے شروع کیا اور یسوع پہ لا کے اس کو ختم کیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے وہ چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے ہیں اور اس نے کہا کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے، اب بھائی اس نے تو نہیں کہا، پترس نے صرف کلام پیش کیا، لیکن ان کے دلوں پر چوٹ لگی، انہوں نے کہا بھائیو ہم کیا کریں، پہاڑ کی گل ایک بھن بڑی وہ 20 سال پہلے دی تیار ہون رہی ہے بپتسمہ لین لئی، 3 سال تو مینوں بھی گئے ہو اتنے جاندے ہوئے، تو میں انہوں پوچھا ہوا نا کنے سال ہو گئے ہیں، کوئی صاحب 22 سال ہو گئے ہیں، اجے میں تیاری کر رہا تے پارٹی تے فٹافٹ ہی تیار ہو جاتی، سالگرہ پہ جلدی جلدی تیار ہو جاتی، شادی پہ جلدی جلدی تیار ہو جاتی ہے، لیکن خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ابھی کئی سال اسے اور چاہیے۔ یاد رکھیں فوراً فیصلہ کیجیے، فوراً فیصلہ کیجیے، کیونکہ جب تو سوٹ خریدنے جاتا ہے تو فوراً ڈیسائیڈ کرتا ہے، جلدی جلدی پیسے تیری جیب میں ہیں اور سوٹ خرید کے گھر لے آتا ہے، بپتسمے کے لیے فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ نہیں آ رہی، کب آئے گی بھائی؟ نہیں آ رہی تو جس کو سمجھ ہے اس سے پوچھتے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے اس نے پھر اس کو پانی میں بپتسمہ دیا۔ یہاں پہ ایک سوال کئی دفعہ لوگ مجھے کرتے ہیں، قاضی صاحب بپتسمہ تو لے لیتے ہیں، یسوع نے بھی کبھی بپتسمے دیے ہیں؟ آئیے ذرا میرے ساتھ نکالی یوحنا کی انجیل، اس کی ہم تصدیق کر دیتے ہیں، کیونکہ آن ایئر یہ بات جا رہی ہے، بہت سارے لوگ اپنی بائبل مقدس کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ 22ویں آیت نوٹ کر لیں سوالہ کو، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ جی اگر یسوع نے بپتسمہ لیا تو یسوع نے اس کی تعلیم دی اور پھر یسوع نے خود بپتسمے بھی دیے اپنے شاگردوں کے ساتھ رہ کر۔ پڑھ دے ذرا 22ویں آیت۔ ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے، ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا۔ ہو گیا کلیئر؟ آواز نہیں آئی؟ یسوع بھی بپتسمے دیا کرتا تھا، اور یہاں پہ لکھا ہے اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا۔ ہاں جی، یسوع گلاس میں بپتسمہ نہیں دیتا۔ یاد آپ اپنی جو تعلیم ہے اپنے پاس اس کو سنبھال کر رکھیں، لیکن جو یسوع کی بات ہے اس میں ملاوٹ نہ کریں پلیز، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر، تو اس نے کہا اب مجھے کون سی چیز ہے جو بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ اور کب کیا لکھا ہے؟ پڑھے آگے اس کا واقعہ، واپس آئیے ذرا۔ بس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے، تو بپتسمہ لے سکتا ہے بھی مذاق نہیں، اگر تو دل و جان سے ایمان نہ لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں پریز گاڈ، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور تسی بھی ایمان رکھتے ہو کہ نہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ تو پھر کیا تذبذب ہے بھائی؟ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ آپ کو کون سی تعلیم؟ کوئی فرشتہ آئے گا آپ کو سکھانے کے لیے؟ خدا کے خادم کو مقرر کیا خدا نے کہ وہ اس بات کی تعلیم دے۔ کوئی آسمان سے کوئی نئی فوج نہیں آئے گی آپ کو تعلیم دینے کے لیے، خدا نے اپنے خادموں کو مقرر کیا ہے۔ آپ سنیے، میں پڑھ رہا تھا مال کی کتاب میں، سید صاحب بیعت لگتے ہیں، قید ہوتی ہے، جیل میں بند ہو جاتے ہیں، پاؤں کاٹ میں ٹھک جاتے ہیں، خون نکلتا ہے، اور پھر آگے خدا کے کلام کی منادی کرنے شروع کرتے ہیں۔ آج رجحان نہیں ہے، آج لوگ بچ رہے ہیں، او مجھ پہ کوئی الزام نہ لگ جائے، مجھے کہیں پہ کوئی تھریٹ نہ آ جائے، مجھے کوئی قید نہ کر لے۔ ارے یہ تو تجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو قید میں ہو، جیل میں ہو، جہاں بھی تو ہو، اب دیکھیں جیل میں لکھا ہے جب وہ گیت گا رہے تھے، حمد کے گیت گا رہے تھے، پاؤں کاٹ پہ ٹھکے ہوئے ہیں، پاؤں سے خون جاری ہے، اور کلام میں لکھا ہے وہ حمد کے گیت گا رہے ہیں اور وہاں بڑا بھونچال آیا، اور لکھا ہے قید خانہ کی نیو ہل گئی، خود بخود بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ دیکھ لیں بند بیڑیاں، کلام میں لکھا دعا کے سبب سے ٹوٹ گئی۔ آج تیری کون سی بیڑی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی؟ کون سی دعا تجھے چاہیے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے،
یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تیری بیڑیاں کیوں نہیں ٹوٹ رہی. اس لیے کہ تو پڑھتا تو ہے, تو سنتا تو ہے, پر تو سمجھتا نہیں. آج میں صبح یہ کہنا چاہتا ہوں, تجھے خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت, پڑھنے کی نہیں, سننے کی نہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب سمجھ آ گئی, اس نے اپنے وزیر خزانہ کا لباس اور رکھا, اپنا عہدہ پلے کیا, اس نے کہا چل پانی میں, اور لکھا ہے فلپس اور ہو جا دونوں, ذرا پڑھیے, پانی میں اتر پڑے. یہاں سے پڑھیے. بس اس نے رات کو کھڑا کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. اور فلپس اور ہوجا دونوں پانی میں اتر پڑے. ٹھیک ہے. اور اس کو بپتسمہ دیا. یہ ہے ایکچوئل بپتسمہ جو پانی کے اندر دیا جاتا ہے. جب وہ پانی میں سے نکل کر باہر آئے, ہم چھڑکاؤ والا نہیں کرتے کیونکہ کلام اس کی تصدیق نہیں کرتا. اور سنیے, اچھا مجھے یہ بتائیں, بچہ جو ہے, اشفاق صاحب سوال آپ پہ ہے, بچہ جو ہے 1.25 ماہ کا یا 1.5 ماہ کا یا چلے سال کے لگا لیں, آپ کو ہم کہیں کہ جناب اس کو اپنے ادھر جوس کارنر پہ رکھ لیں, شاگرد رکھ لیں گے. چلے ہم گوشہ کی سفارش کراتے ہیں, آپ کی لولی وائف کی سفارش کراتے ہیں. گوشہ آپ اشفاق سے کہیں کہ پلیز اس بچے کو شاگرد کو رکھ لیں, رکھیں گے جی؟ کسی ایم پی کی سفارش آ جائے, وزیر اعظم کی سفارش آ جائے, آپ 1.25 ماہ کے بچے کو شاگرد رکھیں گے؟ میں ویلو بندہ نہیں مان رہے, اسی بتھیری کوشش کر رہے ہیں. چلے نان کے دادکوں کی سفارش لے آتے ہیں, رکھے گا شاگرد؟ یہ دیکھ لے دنیا میں ہے, اور دنیا دار آدمی ہے, اور وہ شاگرد رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سوال پوچھتے ہیں کیوں نہیں رکھیں گے جی؟ یہ اشفاق صاحب کیوں؟ وہ چھوٹا ہے, وہ گلاس پکڑ کے جوس دوسرے کو ڈلیور نہیں کر سکتا, وہ اب اس قابل نہیں ہے. تو مجھے بتائیے گریٹ کمیشن میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ادھر آئیے عادل صاحب, 28ویں باب کی مقدس متی کی انجیل, اس کے 28ویں باب کی جو آخری آیات ہے وہ بڑے گریٹ کمیشن جہاں پہ, یہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھے, ذرا آپ لوگ حوالوں کو نوٹ فرما رہے ہیں, کر رہے ہیں جی پلیز. پریز گاڈ, ہاللیلویا, تھینک یو جیسس. بلند آواز سے پڑھیے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پہلا ہی جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ پاس تم جا کر قوموں کو, میرے پیچھے کہیں پاس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام. کون کہہ رہا ہے؟ اتنا پیارا نا ہے. بات ماننی چاہیے یسوع کی کہ نہیں؟ نہیں, پادری صاحب اینج نہیں لکھے. دیکھیں اپنی روایات سے لکھا ہے, انہوں نے اپنی روایات سے میرے کلام کو باطل کر دیا, اپنے کونوں ہی بنا لیا نے رسمہ. کلام کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع نے یردن میں بپتسمہ لیا, اور پھر یسوع نے گہرے پانی میں بپتسمے دیے. اب مجھے بتائیے جو تعلیم دینے والا ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے یہ لوگوں کو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی شاگرد بناؤ. اشفاق صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ بھائی میں 1.25 مہینے کا بچہ جوس کارنر پہ شاگرد نہیں کر سکتا. میرے لیے مشکل ہے سفارش میری بیوی کی ہو, میرے نانکے کی دادکے کی ہو, میں سفارشوں کو نہیں مانتا کیونکہ بچہ اس قابل. تو مجھے بتائیے وہ یسوع کا شاگرد ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, کیوں یسوع نے بچوں کو گود میں لیا, کہا آسمان کی بادشاہی ایسے ہی. کسی شخص نے مجھے کہا جی بچے کا جنازہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ وہ مرد کے تخم سے پیدا ہوا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے, وہ 1 سیکنڈ کا بھی ہو تو جنازہ جائے گا. بعض لوگ یہ ہمارے پرانے باپ اجداد کی باتیں ہیں جی, اگر بچہ قبرستان تو باہر دفنا ہوا ہے, اس کی وہی پوزیشن ہے. غور کیجئے ذرا, میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں, اس بات کو سیکھیے. اب لکھا ہے کلام مقدس میں, جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, پہلی ڈگری یہ ہے. پھر ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام میں,
और फिर क्या? और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। यही बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी, यही बातें थी जो उसकी समझ से बालातर थी। वो वज़ीर खजाना जरूर है, अक्लमंद बंदा जरूर है, ओहदे पर अच्छे ओहदे पर फायदा है, लेकिन कलाम की उसको समझ। और जब समझाया फिर कोई उज़र पेश नहीं किया, उसने कहा अब पानी आ गया है, लिखा रात को बड़ा करने का हुक्म दिया और दोनों पानी में उतर पड़े। अब आपके पास है वाला, और उसने उसको बपतिस्मा दिया पानी। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए, प्रेज़ गॉड, यहाँ पे सीखने वाली, जब वो पानी में से निकल कर ऊपर आए, मिसाल के तौर पर आपको छत पे जाना है, आप क्या करेंगे? पहले पहले आप कमरे के अंदर आएंगे या किसी भी बाउंड्री के अंदर जहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, ऐसा ही है ना? अगर यीशु पानी के अंदर था, वहाँ पे भी वो पानी के पास से ऊपर गया, यीशु की बात और आसमान उसके लिए, इसका मतलब है वो पानी में था तो फिर ऊपर गया। और यहाँ भी यही बात है, ठीक है, वो दोनों पानी में उतर गए और फिर ऊपर आए, निकल कर ऊपर आए, तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया। प्रेज़ गॉड, और अपना काम करके पूरा हो गया। और लिखा है वो खुशी करता हुआ अपने घर लौट गया। मैंने अच्छी तरह याद है, एक बार बपतिस्मा दे दयालगढ़ ते एक फैमिली आती है, जिदन का बपतिस्मा ले आया सीधे मुसीबत ची पै यार है। यानी शैतान इतना नकम्मा और इतना चालाक है कि वो लोगों को कलाम के बारे में ही मिसलीड करता रहता है। वो कहते सी बपतिस्मा ते ले लिया मुसीबत सी पै, लेकिन याद रखिए ये बपतिस्मा मुसीबत दूर करने का नाम है। लिखा है वो अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है। जैसे पानी बहकर दूर चला जाता है और तुझे नजर नहीं आता, वैसे तेरे गुनाह बहकर दूर चले जाते हैं। प्रेज़ गॉड। और लिखा है फिर जब वो ऊपर आया तो सिचुएशन बदल गई, आसमान खुल गया। प्रेज़ गॉड। ताली मारना चाह रहे शायद तेरे लिए आसमान इसीलिए बंद है कि तू कलाम को पूरा नहीं कर रहा। जल्दी जल्दी कर ले, कलाम को पूरा कर। और लिखा है जब आसमान खुल गया फिर आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है इसकी सुनो। तो मैं भी यही चाहना, ये खुदा का कलाम है, इसको ध्यान से सुनो और इसको समझो, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करो। और याद रखें लिखा है, और फिर कैसा अजीब काम हुआ है, कोई एरोप्लेन नहीं है, कोई टिकट नहीं, कोई किराया बिल्कुल उठा कर। और लिखा है जब आसमान की बादशाही में यीशु आएगा, पहले वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी होंगे बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तगफार होगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मज़े आ जाएंगे भाई, जब मैं और मसीह उड़ रहे होंगे, मैं खुश होगा, कितना मज़ा आएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ओ हवा का दबाव हमारे पैरों के ऊपर होगा। थैंक यू जीसस। और फरिश्ते हमारे साथ हमारे लिए प्रोटोकॉल लेकर आसमान की बादशाही में लेकर जाएंगे। और ये कब होगा? जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक, पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी, सब नहीं। आमीन। आपको खुदा के कलाम की समझ आनी चाहिए, और समझाने के लिए टीचर चाहिए, समझाने के लिए कोई उस्ताद चाहिए, समझाने के लिए कोई मौलम चाहिए। और खुदा का कलाम ये फरमाता है, उसने जब इतनी तरतीब से उसको सिखाया और वो कलाम को समझ गया और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में पूरा किया। आज मैं आपको भी कहूँगा, अगर आप पानी के बपतिस्मे के बगैर हैं, ये किसी मिशन की मनादी नहीं है, ये किसी फ़िरके की मनादी नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और तुझे अपनी बीवी समेत, अपने बेटे समेत इसको जल्द पूरा करने की ज़रूरत है। खुदा हमें इस कलाम से बरकत बख्शे।